بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں کنویں سے باہر آ جاؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے کنویں میں دیکھا تو پانی کے اوپر ایک کالا نانگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا نانگ۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں گا کہ شیر کھائے اور نہ نیچے جاؤں گا کہ سانپ ڈسے۔ میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں باہر آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو وہ پکڑ کر لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس میں شہد کیسا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پر شہد لگا کر چکھا تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا، نہ کالا نانگ یاد رہا اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہے۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تیری مثال اسی انسان کی سی ہے۔ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں۔ گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جس سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے۔ تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، واقعی آج انسان اس دنیا کی لذتوں میں سب کچھ بھول چکا ہے۔ یہ بھی بھول چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا، کیوں بھیجا۔ کیا ہم نے اس دنیا میں آ کر نوکریاں کرنی تھیں، کاروبار کرنے تھے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانی تھیں، دنیا کو فتح کرنا تھا؟ نہیں، اللہ نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ انسان میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا ہے کہ یہ اس دنیا میں صرف اور صرف میری اطاعت کرے، اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ اسباب بھی دے دیے کہ ان کو کر کے وہ تھوڑی سی زندگی گزار لے گا، اور مجھے اور میرے نبی کو راضی کر کے آخری زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جنت، اس کی تیاری کرے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سب کچھ بھول گئے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں لگ گئے ہیں۔ ہم موت کو بھول چکے ہیں، قبر کو بھول چکے ہیں، قبر کا عذاب بھول چکے ہیں، جہنم کی تڑپتی ہوئی آگ کو بھول چکے ہیں۔ بس اس تھوڑی سی بالکل ختم ہونے والی زندگی کے پیچھے پڑ، اور ہم نے اس دنیا کے لیے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنے نبی کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اور اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا تو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ کتنا ہم اس دنیا میں رہ لیں گے، آخر موت ہے۔ ہم اس موت کو بھولے ہوئے ہیں، چاہے آج کوئی 20 سال کا نوجوان ہے، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے، موت اس کے پلاننگ میں نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، جو مر گیا وہ مر گیا۔ ہم جنازہ لوگوں کا پڑھتے ہیں، اور ہم جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبرستان جاتے ہیں اور اس مردہ کو دفنا رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں اپنی موت نہیں یاد آتی۔ ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی نے مرنا تھا اور وہ مر گیا، ہم زندہ ہیں۔ ہم اپنی باتوں میں، اپنی سیاست میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ سب کچھ قبر کے اوپر قبرستان میں کھڑے ہو کر ہم سب کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس تھوڑی سی جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، چند سیکنڈ کی زندگی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو چند سیکنڈز ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چند سیکنڈ کی زندگی میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے رسول کو راضی کر لیں۔
اسے میں ہماری ہی کامیابی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کامیاب کرتا ہے کہ مجھے راضی کر لو، تھوڑا سا تنگ ہو لو، اس سیکنڈز میں تھوڑا سا تنگ ہو لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو تنگی میں گزار لو، صبح اٹھ کے نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، پورے دن میں حقوق العباد کر لو، اور جو تھوڑا بہتا کمانا ہے وہ کما لو، لیکن میرے حکم اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق، تو میں تم کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔